اعلان کے مطابق آج عالم اسلام کے مشہور مناظر مرزائیت کے خلاف ناموس رسالت کے وکیل اور علماء دیوبند کے فخر و مفخر ہمارے مخدوم اور بزرگ کئی محقق مدقق اعلیٰ کتابوں کے کامیاب مصنف حضرت مولانا محمد صاحب چینوٹی مدظلہ آج خطاب فرمائیں گے اور 2-3 راتوں تک مسلسل حضرت کا بیان یہاں عشاء کے بعد ہوگا۔ حضرت کا یہ بیان اصلاً تو علماء متخصصین اور فضلاء جیسے نادر روزگار لوگوں کے لیے ہے، لیکن ہمارے اور زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے بزرگ دوست احباب وہ بھی اسی زمین پر رہتے ہیں اور مرزائیوں کے دجل و فریب دیکھتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو براہ راست مرزائیوں سے ان کا واسطہ رہتا ہے۔ ان کے لیے یہ غیرت ایمانی کا تقاضا اور فریضہ ہے کہ وہ مولانا کے بیانات سن لے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی آئے ہو حضرت، آئے حضرت کو آگے لے آئے، اگر آئے ہو کہیں اور سے آ رہے تھے دور سے، نماز تک تو پہنچے نہیں تھے، پیچھے والے اتنا نہیں کرتے کہ مجھے اطلاع تک دے، ایسے گونگے بہرے بنے ہوئے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرت محترم، کل میں نے مختصر طور پر عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور قادیانی فتنہ کتنا بڑا سنگین ہے اس پر تھوڑا سا عرض کیا۔ جب تک کسی مسئلے کی اہمیت سامنے نہ ہو اس وقت تک آدمی اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فتنہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا۔ جس فتنے کے ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنی قیمتی جانیں دی تھی، آج اگر خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں، سب کام چھوڑ کر پہلے اس جھوٹی نبوت کا کلا کما کریں۔ اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ وہی عمل کرے جو خلیفہ اول نے کیا۔ کسی اسلامی ملک میں جھوٹا نبی، اس کی امت، اس کے ماننے والے 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ ہم روتے رہتے ہیں کلیدی اسامیوں پر فائد ہیں، وہاں سے ان کو ہٹاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ ان کو اقلیت قرار دیا گیا، اقلیت قرار دے کر ان کے وجود کو مستقل تسلیم کر لیا گیا، حالانکہ یہ اقلیت نہیں، ہندو اقلیت ہے، عیسائی اقلیت۔ اقلیت وہ ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمیں غیر مسلم کہتے ہیں۔ ان پر اقلیت کی تعریف صادق نہیں آتی۔ بڑی عظیم قربانیوں کے بعد یہ تو آئینی طور پر طے ہو گیا کہ قادیانی کافر ہے۔ کافروں کی بہت سی انواع ہیں، کئی ان کی کیٹیگریاں ہیں، ہر ایک کا حکم جدا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ بھی کافر ہیں، لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ ہندو سکھ بھی کافر ہیں، ان کا ذبیحہ حرام، ان کی عورتوں سے نکاح حرام۔ ذمی کافر ہوتا ہے جو اسلامی ملک میں ہماری رعایا بن کر ہے، حربی کافر ہوتا ہے جو کفار کے ملک میں رہے۔
باپ یہاں ہے، بیٹا وہاں ہے، باپ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہمارا ذمہ، اسی کا بیٹا وہ ہندوستان میں ہے، وہ دارالحرب ہے، اس کی جان مال ہر چیز ہم پر حلال ہے۔ ہیں دونوں کافر، ایک کافر اسلامی ملک میں، ایک کافر کافروں کے ملک، اس کا حکم اور ہے، اس کا حکم اور۔ اسی طرح زندیق وہ بھی کافر ہے۔ زندیق اس کو کہتے ہیں کہ جو دعوت اسلام کا کرے لیکن اسلام کی شعائر کا مطلب ایسا بیان کرے جو امت کے اجماع کے خلاف مانے اور کرے۔ اب ختم نبوت کی آیت ہے، کہا یعنی آیت تو مانتے ہیں، مانا اور کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں زندیق۔ زندیق کا حکم ہے کہ اس کو قتل کر۔ مرتد وہ بھی کافر، مرتد کا حکم بھی ہے اسے قتل کرو۔ صدیق اکبر خلیفہ اول نے منکرین زکوٰۃ ان کو بھی مرتد قرار دیا، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے، ایک زکوٰۃ کا انکار کیا، صرف زکوٰۃ کا۔ میں تو بہت اللہ پر خوش ہوتا ہوں، یہ فتنے پہلے دور میں صدیق اکبر کے زمانے میں پیدا، امت کو پتہ چل گیا۔ آج ایک شخص کلمہ پڑھتا ہو، پورے دین کا انکار کرے، ہم کہتے ہیں یہ کلمے کا بھائی ہے، مسلمان ہے۔ مالک بن نویرہ طائف کا سردار جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، کلمہ یہی پڑھتا تھا، نمازیں 5 پڑھتا تھا، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا۔ صدیق اکبر نے صحابہ کو جمع کیا مشورہ کرنے کے لیے، نیا مسئلہ آ گیا، کیا کیا جائے؟ کلمہ بھی پڑھتے، نمازیں پڑھتے، زکوٰۃ کا انکار۔ بعض صحابہ کی رائے نرم تھی کہ ابھی انہیں کچھ نہ کہو، آخر ہمارے کلمے کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، غلط فہمی لگی ہے، دور ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ فاروق اعظم جیسا بہادر وہ بھی نرم ہو گیا، وہ بھی ابو بکر صدیق سے کہنے لگے ابھی ان کو نہ چھیڑو۔ لیکن جس صدیق کے کندھوں پر خلافت کا بوجھ تھا وہ منبر پر آئے، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ قاتلتہم، جس نے حضور کے بعد نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، نماز کو تو فرض کہتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، قاتل تو میں ان سے جنگ کروں گا، اکیلا کروں گا، تم میرا ساتھ دو تو نہ دو۔ پہلے تو حضرت عمر کو ڈانٹا، کہا الجبار فی الجاہلیت وخوان فی الاسلام، عمر تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، اسلام میں آ کے وہ دل ہو گیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ ایونقص الدین وانا حی، یہ ممکن ہے کہ نبی کا دین کم ہو جائے ابو بکر زندہ ہو؟ ایونقص الدین، دین کم ہو جائے؟ اگر اس وقت مصلحتاً چپ ہو جاتے ہیں، چلو انکار ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جائے، کل کو کسی اور رکن کا انکار ہو جاتا، پرسوں اور کا ہو جاتا۔ ایونقص الدین وانا حی، کیا یہ ممکن ہے نبی کا دین کم ہو جائے ابو بکر زندہ ہو؟ فرمایا میں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے چھوڑوں گا، لو منعونی عقالا لقاتلتہم، اگر ان نے وہ رسی جس رسی سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے، زکوٰۃ کے اونٹ تو دے دیے، رسی روک لی، ابو بکر اس وقت جنگ کرے گا جب تک وہ رسی بھی وصول نہ کرے۔ یہ ابو بکر کا خطبہ ہے۔ تو سب کی شرح صدر ہو گئی، حضرت عمر بھی گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گئے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری بھی شرح صدر۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جاؤ ان سے کہو زکوٰۃ دے، اگر زکوٰۃ ادا کر دیں فخلو سبیلہم، پھر کچھ نہ کہو، چھوڑ، لیکن اگر زکوٰۃ کا انکار کرے فقاتلوہم، انہیں قتل کر۔ میں یہ مسئلہ بیان کرتا رہتا ہوں،
کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا. خلیفہ اول کے زمانے میں مسئلہ حل ہوا مرتد کون ہے. سارے دین سے پھر جائے تو بھی مرتد، دین کے کسی ایک عقیدے یا ایک رکن کا انکار کر دے تو بھی مرتد. صرف زکوٰۃ کا انکار. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انہوں نے جا کے اس کو کہا، اس نے انکار کر دیا، انہوں نے اعلان جنگ کر دیا. وہ بڑا عیار چلاک تھا، سردار تھا، مالک بن نویرہ. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ تم منتشر ہو جاؤ، اکٹھے نہ رہو، ادھر ادھر ہو جاؤ. نہ اکٹھے ہو گئے نہ مرو گے. ادھر بھی خالد ابن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی اپنے مجاہدین سے کہا تم بھی دو دو تین تین ہو جاؤ، جہاں کوئی ملے قتل کر. وہ قتل ہوئے، مالک بن نویرہ قتل ہوا. اس کا مال غنیمت لے کر حضرت خالد ابن ولید صدیق اکبر کی خدمت میں آئے. یہ ایک فتنہ تھا ارتداد. دوسرا فتنہ تھا جھوٹی نبوت، جھوٹے نبی پیدا. مسلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ، ایک عورت تھی سجا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ. عورت، اس کو لوگوں نے کہا بھائی آج تک عورت نبی کوئی نہیں بنی، تو کیسے بن گئی؟ اس نے کہا حضور کی حدیث ہے. سارے حیران ہوئے، حضور کی حدیث کون سی ہے؟ حضور نے نہیں فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے مرد نبی ختم ہو گئے، اب عورتیں نبی بنے، عورت نبی بنے. لمبی تفصیل ہے، میں چھوڑتا ہوں. صدیق اکبر نے اس مسلمہ کذاب، اس کی فوج مقدمۃ الجیش 40,000 آدمی تھا. پہلے حضرت اکرمہ کو بھیجا. اکرمہ تھے ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمان ہو گئے، بڑے بہادر جرنیل تھے. ان کو لشکر دے کر بھیجا. یہ مسلمہ کذاب سمجھو آج کا جو دارالحکومت ہے ریاض کے ساتھ علاقہ وہاں کا تھا. مدینے سے وہ گئے، ان کو ہدایت کی رستے میں ٹھہر جانا. حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور سپہ سالار تھے کسی مہم پر، وہ بھی آ جائے تو اکٹھے ہو کر جا کر حملہ کرنا. حضرت اکرمہ چند دن انتظار کرتے رہے، وہ نہ پہنچے. بہادر آدمی تو چلو میں ہی جا کے جنگ شروع کر. شکست کھا، امیر کے حکم کی اطاعت وہ بھی ضروری تھی. شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئے. مدینہ منورہ خبر پہنچ، صدیق اکبر بے چین ہو گئے. مدینے میں جو ملا اس کو بلا لیا، حتیٰ کہ بدری صحابہ بلا لیے. بدر والے بدری صحابہ، بعض صحابہ نے کہا ان کو رہنے دو، مدینہ خالی نہ کرو. صدیق اکبر نے کہا نبی کی ختم نبوت سے یہ زیادہ مقدس نہیں ہے. ان کو بھی بھیج دیا. حضرت خالد ابن ولید کو نئی کمانڈ دے کر بھیجا، کمک دے کر. اب تینوں جرنیل اکٹھے ہو گئے اور بالاتفاق حضرت خالد کو کمانڈ دی گئی. وہ جنگ ہوئی، بڑی مشہور جنگ ہے. آپ کو بتایا تھا 1200 صحابہ شہید ہوئے، 20,000 مرتد قتل ہوئے. مسلمہ کذاب کو حضرت واشی نے قتل کیا. کون واشی؟ اور جن حضور کے چچا کو شہید کیا. حضور کے چچا حمزہ کو شہید کیا تھا، بڑی دردناک شہادت، پھر مسلمان ہو گئے. حضور نے فرمایا واشی تیرا اسلام تو قبول ہے، پر ایک احتیاط کرو، میرے سامنے نہ آیا کر. جب تو میرے سامنے آتا مجھے چچا یاد آ جاتا. ناک کٹا ہوا، کان کٹے ہوئے، آنکھیں نکالی، دل اور جگر نکالا، وہ منظر میرے سامنے آ جاتا. حضرت واشی پر عمر تک حضور کے سامنے نہیں آئے، ادھر ادھر سے زیارت کر لیتے. ان کے دل میں ایک چوٹ تھی کہ میں نے حالت کفر میں اسلام کے اتنے بڑے پہلوان کو شہید کیا.
اب حالت اسلام میں کسی بڑے کافر کو میں ماروں. جب مسلمان کے لیے ان کو تیار کر کے بھیجا، کہتے میں نے پہلے دن ہی ارادہ کر لیا تھا کہ میں مسلمان کو ماروں گا. اس کی تفصیلات ہیں. بہرحال مسلمان کو قتل کیا، قتل ہو. میرا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ منکرین ختم نبوت ایک عقیدے کا انکار، منکرین زکوٰۃ ایک رکن کا انکار، انہیں مرتد قرار دیا. کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن صدیق نے مسئلہ واضح کیا کہ پورے دین کا انکار بھی کفر اور دین کے ایک رکن کا انکار بھی کفر. میں مثال دیتا رہتا ہوں. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. ایک شخص اللہ کا کلام نہ مانے، آپ کہیں گے کافر. ایک شخص قرآن کو اللہ کا کلام مانے، صرف ایک آیت کا انکار کرے، چاہے باقی سارا قرآن تو واقعی اللہ، یہ ایک آیت نہیں، ایک آیت کا منکر وہ بھی اتنا ہی کافر ہوگا جتنا پورے قرآن کا منکر ہے، یا یہ چھوٹا اور وہ بڑا ہوگا؟ بولو، ایک برابر ہے. پورے قرآن کا انکار تو بھی کافر، ایک آیت کا ایک لفظ کا انکار کرے تو بھی، پورے دین سے پھر جائے تب بھی مرتد، دین کے ایک رکن سے پھر جائے تب بھی مرتد. یہ نہیں کہ پورا دین بدل دے، پورا دین بدلے تب بھی مرتد، دین کے ایک رکن یا ایک عقیدے کا انکار کرے تو بھی مرتد. قرآن سے مثال سنو. اللہ تعالیٰ فرماتے اما ثمود فکذبت الرسل، قوم سمود نے تمام رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک کو جھٹلایا، حضرت صالح. اپنے نبی کو نہیں مانا جو اس کو جھٹلایا. لیکن اللہ فرماتا ہے ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا. ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار، دین کے ایک رکن کا انکار پورے دین کا انکار. آج آپ کے ملک میں ختم نبوت کے منکر بھی ہیں اور زکوٰۃ کے منکر بھی ہیں یا کوئی نہ؟ ہم سب کو مسلمان کا کلمہ پڑھ. ابو بکر کو غلط کہو، اگر اس کو خلیفہ برحق مانتے ہو اس کے عمل کو مانو. آج اسلامی ملک کے سربراہ کا فرض ہے دین کی حفاظت. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قادیانی آئین میں کافر تو ہو گئے، پر یہ کافروں کی کیٹیگری کون سی ہے، نو کون سی ہے، قسم کون سی ہے، وہ تعین نہیں ہوا. میں وکیلوں سے بھی بات کرتا رہا ہوں، ججوں سے بھی بات کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ قادیانی کے کفر کو قانونی طور پر معین کیا جائے، یہ کون سی کیٹیگری میں ہے، اس کا حکم کیا ہے. کیا یہ اقلیت ہے؟ کیا اس کے اقلیت کے حقوق ہیں؟ یہ باغی ہیں، یہ آئین پاکستان کے باغی ہیں، یہ آپ سب کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ اقلیت نہیں ہے، یہ اسلامی ملک اور سربراہ کا فرض ہے ان کے ساتھ کچھ کرے. دیکھو کوئی وقت آ جائے، اس حکومت نے ایک بنائی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں ہر مسلک کے، ہر مکتب فکر کے، چوٹی کے علماء، بڑے بڑے علماء، اسلامی نظریاتی کونسل. ان کی سن 83 اور 84 کی سفارشات جو سرد خانے میں پڑی ہوئی ہیں، ہمیں پہلی دفعہ ملی تھی جب میں پنجاب اسمبلی کا ممبر بنا تھا 85 میں. وہ سیگا راز میں ہیں، ہمیں ملی تھی ممبروں کو سن 84، 83 اور 84. ان دونوں کی سفارشات میں اسلامی نظریاتی کونسل نے سفارش لکھی ہے کہ مرتد با اتفاق امت واجب القتل ہے. ہم حکومت سے سفارش کرتے ہیں کہ دین کی حفاظت کے لیے مرتد کی سزا نافذ کی جائے. یہ موجود ہے. نظریاتی کونسل جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے، جس میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، ہر مکتب فکر، اور جس کا چیئرمین تھا جسٹس تنزیل الرحمان، اس کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا، پڑا ہوا ہے. کوئی وقت آئے گا
ان نظریاتی کونسل کی سفارشات پر کسی کو رب توفیق دے عمل کرنے کی۔ بات دوسری طرح چلی گئی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل تو حکومت کا فرض ہے اس فتنے کا کلا کما کرنا۔ کم از کم اسلامی ملک جو ہے، یورپ میں، افریقہ میں، غیر مسلم ملکوں میں تو انہیں آزادی ہے، وہ جو مرضی کرے، اسلام کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اسلامی ملکوں میں ان پر پابندی ہونی چاہیے۔ ضیاء الحق پر اللہ رحم فرمائے، وہ قانون تو بنا گیا کہ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اشارتاً کنایتاً کلمے کا بیع نہیں لگا سکتا، اذان نہیں دے سکتا، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اسلامی شاعر استعمال نہیں کر سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون موجود ہے، امتناع قادیانی آرڈیننس اس کو کہتے۔ اس کی جو خلاف ورزی کرے اس کو 3 سال کی سزا ہے، لیکن وہ خلاف ورزی کرتے رہتے، وہ علل اعلان تنازع کرتے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مسلمانوں میں بے حسی ہے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہے وہ قانوناً جرم ہے۔ آپ ڈی سی کو درخواست دیں کہ فلاں قادیانی ایسے تبلیغ کر رہا ہے، میں نے کئیوں کو گرفتار کرا کے جیل بھجوایا ہے، ہمارے پاس یہ تبلیغ کر رہے بھائی کر رہے ہیں تو ان کے خلاف قانون موجود ہے، کون قانون کو حرکت میں لاؤ، مدعی بنو۔ اب کوئی مدعی نہ بنے تو حکومت کو کوئی درسری نہیں کہ وہ خود جا کر کسی کو پکڑے اور کرتی رہے۔ آپ کی چوری ہو جاتی ہے، جب تک آپ جا کے نہیں درخواست دیتے کو گورنمنٹ پرچہ کرتی ہے، قتل ہو جاتا ہے، جب تک تم مدعی نہ بنو کو پرچہ ہوتا ہے۔ تو تم کو وہ تبلیغ کر رہے ہیں، حکومت خود کرے، حکومت کوئی نہیں کرے گی۔ اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کے خلاف درخواست دیں اور اس کو امتناع قادیانی آرڈیننس کے تحت پرچہ کرا کے گرفتار کروائے۔ یہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ اصل تو میرا پروگرام تھا طلبہ حضرات کے لیے، لیکن آپ شہر والے بھی چونکہ شریک ہو گئے، میں نے ایسی 2-4 باتیں یہ بھی کر دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی کو جنون ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، پابندی کے باوجود کرتا ہے، قانونی رکاوٹ کے باوجود کرتا ہے۔ آپ کو شوق کوئی نہیں، آپ کو معلومات کوئی نہیں۔ قادیانی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آتا، اس کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی، اطفال العامدیہ، بچوں کی تنظیم، بچپن میں ان کو چھوٹی چھوٹی تعلیم دی جاتی، خدام العامدیہ نوجوانوں کی تنظیم، انصار العامدیہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں باقی ماندہ زندگی وقف کر دیتے ہیں، وہ سب مبلغ ہیں۔ ان کی عورتیں لجنت و اماء اللہ تنظیم اور وہ تبلیغ کرتے، ناصرات احمدیہ بچیوں جو واقف زندگی ہیں۔ قادیانی اپنے بچے وقف کرتے ہیں، اپنی جائیدادیں وقف کرتے ہیں۔ جو اپنی جائیداد کا 1/10 حصہ وقف کر دے، موسی اس کو کہتے ہیں، موسی وصیت لکھتا ہے کہ میری یہ جائیداد ہے، اس کا 10واں حصہ میرے مرنے کے بعد جماعت کے نام وقف۔ زندگی بھر اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دیتا ہے۔ ہزاروں ہیں، ہزاروں۔ یہ شیزان والا جس مردود کے بوتلیں پیتے ہو، اچار اور مربے کھاتے ہو، مر گیا مردود، کروڑوں روپے یہ دیتا تھا، کروڑوں روپے۔ موسی تھا، ابھی ربوے چناب نگر میں دفن ہے، 10ویں حصے کا موسی ہے۔ جب مرا ہے اس کے فضائل و مناقب ان کے اخبار الفضل میں شائع ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روسی زبان میں جو قرآن کا ترجمہ قادیانیوں نے شائع کیا ہے، روسی زبان میں اس تمام کا خرچ اس اکیلے ایک آدمی نے دیا، اکیلے ایک آدمی شیزان والے نے۔
میں کویت گیا، مجھے بلایا تھا 2-3 سال قبل ربا نام کی تبدیلی پر، میری ٹوٹی پھوٹی خدمات پر کوئی مجھے ایوارڈ دیا تھا، نشان صدیق اکبر۔ وزیر مذہبی امور کے جو وکیل تھے، سیکرٹری، وہ مجھے بتانے لگے کہ روس سے جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں ان میں ہم گئے، جدھر بھی گئے قادیانیوں کا ترجمہ روسی زبان، مسجدوں میں ان کا ترجمہ، دکانوں پر ان کا ترجمہ، ہوٹلوں میں ان کا ترجمہ، مرزائیوں کا ترجمہ روسی زبان۔ وہ کہتا ہے ہم نے آ کر اپنی وزارت کی طرف سے روسی زبان میں صحیح ترجمہ چھپوا کر ہم وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا عمل ہے، لیکن آپ کی ریاست اتنی مالدار ہے، آپ نے ایک زبان میں ترجمہ کرا ہے۔ قادیانیوں کا اس وقت 100 زبانوں میں ترجمے، 100۔ اور میں نے کہا یہ روسی زبان کا ترجمہ جو آپ نے دیکھا ہے، یہ صرف ایک آدمی نے اس کا خرچ دیا، ایک آدمی، مسیزان والا۔ ہم تو تھک گئے کہہ کہہ کر۔ میں نے سعودی عرب والوں کو لکھا، کویت والوں کو کہا، قطر والوں کو کہا، خدا کے لیے اس مردود کی چیزیں اپنے ملک میں نہ لاؤ، بلیک لسٹ کرو۔ کروڑوں کا مال جاتا ہے آپ کے اسلامی ملکوں میں، آپ کے پاکستان میں اس کے کروڑوں کا مال بکتا ہے، آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں مسلمان، اس میں 10واں حصہ جاتا ہے آپ کے اس پیسے سے کفر کی طرف۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، اپنی آمدنی کا 10واں حصہ، جائیداد کا 10واں حصہ وقف، ایسے نہیں پھیل رہا کفر، اس کے اسباب ہیں۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں فکر کوئی نہیں، وہ کفر پھیل رہا ہے۔ آپ سے پوچھا جائے قیامت کے روز تم نے کیا کیا تھا، آپ جواب ابھی سوچ رہے کیا جواب دو گے۔ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اس قادیانی فتنے کے مقابلے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا ہے؟ آپ کے مقابلے میں قادیانی کیا کرتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب سوچو، کیا جواب دو گے؟ ہم نے 1 2 4 آدمی نے زندگی وقف کر دی، اس سے تو میں اب میری عمر 74 سال ہو، میں مر جاؤں گا، آج ہوں کل نہیں ہوں گا۔ ہم نے اپنے ادارے بنائے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ حضرات کے کچھ تعاون سے کام ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دے۔ قیامت کے دن اگر صحابہ پوچھے ہم نے تو جان دے کر نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی، تم نے کیا کیا تھا، تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ میں علماء کو کہتا ہوں، آپ علماء جو طالب علم بیٹھے ہیں، تم بھی گناہگار ہو، تم بھی ذمہ دار ہو، ان کے کفر کے پھیلنے کے ایک تم ذمہ دار ہو۔ کیوں؟ تمہیں کچھ معلومات نہیں۔ ایک قادیانی کسی کو تبلیغ کر رہا ہے، قادیانیوں کا طریقہ سمجھو، ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ان کے ذمہ ہے سال میں 1 2 4 نئے بناتے رہتے۔ پہلے کیا کرتے؟ پہلے دوستی لگاتے، کوئی مذہب کی بات نہیں، دوستی، سیر تفریح پر چلا گیا، کبھی ناشتہ کر لیا، کبھی اس کو کوئی چیز دے دی، کبھی ایسے تعلق دوستی بنا، کسی قسم کی مذہبی گفتگو نہیں کرنی۔ اس پر مہینہ لگے، 2 لگے، 6 مہینے لگ جائیں، سال لگ جائے، فقط دوستی۔ جب دوستی گہری ہو جائے گی، آپس میں تعلقات قائم ہو گئے، نفرت دور ہو گئی، قادیانیوں کے خلاف مسلمانوں کے دل میں کچھ نہ کوئی نفرت ہے یا نہیں، پہلے اس نفرت کو دور کرو، دوستی لگاؤ۔ اس پر جتنا وقت لگ جائے، جب وہ دوست بن جائے، پھر دوسری سٹیج ہے، علماء سے متنفر کرو، علماء کی خامیاں بیان کرو، کمزوریاں بیان کرو۔ آخر ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ان کو بدظن کرو، علماء سے متنفر کرو، یہ دوسری سطح۔ ابھی مذہبی بات کوئی نہیں کرنی، صرف ایسی کوئی بات سنا دی، فلانا مولوی ایسا، دیکھو مولوی یہ کہتے ہیں، مولوی فلانی بات کہتے ہیں،
مولویوں سے دین والوں متنفر، اس پر مہینہ لگے، 2 لگے، 6 مہینے، سال لگ جائے، مذہبی گفتگو کوئی نہیں کرنی. یہ دوسری سٹیج ہے. جب یہ سٹیج پکی ہو جاتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، ٹس کرتے رہتے، اب علماء کے خلاف اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، علماء سے بدظن ہو گیا. اب تیسری سٹیج ہے، اس کو وفات مسیح کا ٹیکہ لگائے. کہیں کہ دیکھو دکھیا یوسی مولوی کہتے ہیں عیسیٰ آسمان پر، یہ ناری کرے پار کر کے اوپر چڑھا گیا. حضور کو کہا تھا مشرکین نے آپ جائیں اوپر، وہی لینے کے لیے حضور نے فرمایا حل کنت بشر رسولہ، میں تو بشر، میں تو نہیں جا سکتا. عیسیٰ چلا گیا. اس میں تمہارے نبی کی توہین ہے. ایک شعر پڑھتے کہتے ہیں غیرت کی جائے، عیسیٰ زندہ ہو آسماں پر، مدفون ہو زمین میں شاہ جہاں ہمارا. ہمارا نبی، نبیوں کا بادشاہ، نبیوں کا امام، وہ تو زمین میں دفن ہو اور عیسیٰ آسمان پر ہو. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ان مولویوں کی مت ماری ہوئی ہے. قرآن کہتا ہے عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، یہ کہتے ہیں عیسیٰ زندہ. یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. اب اس کے ذہن میں عیسیٰ کی وفات کا عقیدہ پیدا کریں. اگر تو وہ علماء سے کٹا ہوا ہے، اس نے علماء کی طرف کوئی نہیں جانا، مرزائی نے ایسے اشکال پیش کرنے ہیں اور قرآن کی آیتیں پیش کرنی ہیں. مثلا وہ کہے گا مل مسیح ابن مریم الا رسول، میں طالب علموں کو سنا رہا ہوں، بعض باتیں طالب علموں کے لیے. اب چونکہ مشترکہ مجمع ایسی ہے، آپ بھی کو سن رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل، حضرت عیسیٰ ایک رسول تھا، اس سے پہلے تمام رسول گزر گئے، قیامت نہ فوت ہو گئے. آپ مانتے ہیں نا حضرت عیسیٰ سے تمام پہلے نبی فوت ہو گئے، عیسیٰ سے پہلے سارے فوت ہو. بالکل وہی اسی طرح آیت ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، محمد بھی ایک رسول ہے، اس سے پہلے رسول گزر گئے. اس سے پہلے محمد سے پہلے ان میں عیسیٰ بھی آ گیا یا کوئی نہ ثابت ہوا، عیسیٰ بھی فوت ہو گیا. اب یہ ایسے پڑے گا. ہمارے ماشاءاللہ مولوی صاحب گھو کو جواب کوئی نہیں آئے گا. اس نے توجہ نہیں کی، اس نے کوشش کوئی نہیں کی. اول تو وہ علماء سے کٹا ہوا ہے. جب وہ اس قسم کی آیتیں پیش کرے گا اور کوئی اور اشکال پیش کرے گا تو وہ قائل ہو جائے گا، کہے گا ہاں واقعی ہے تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، سارے نبی فوت ہوگا، عیسیٰ بھی فوت ہوگا. حدیث سنا دیں، کہیں گے عائشہ عزیز عیسیٰ ابن مریم عاش 20 و100 سنۃ، حضرت عیسیٰ 120 سال زندہ رہے تھے. مستدرک حاکم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے 120 سال عمر پا کے فوت ہو گئے. ان کی تو قبر بھی کشمیر میں مل گئی. اب وہ علماء سے تو کٹا ہوا، اب اس کا ذہن بن جائے گا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے. بس آگے لائن صاف. جب عیسیٰ فوت ہو چکا، اس نے تو آنا کوئی نہیں، دوسرے نبیوں کی طرح وہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا. اب جو حدیث میں آتا ہے عیسیٰ آئے گا قیامت سے پہلے، اس سے مراد ہے عیسیٰ کا کوئی شبیہ آئے گا. مرزا کا یعنی کہتا ہے وہ میں ہوں. اب مرزے کی جگہ تب بنتی ہے جب پہلے عیسیٰ کو فوت شدہ ثابت کیا جائے. عیسیٰ فوت ہو جائے، جگہ خالی ہو گئی. اگر وہ زندہ ہو اور پھر اسی نے آنا، پھر تو مرزا کا یعنی کی گنجائش کوئی نہیں. لہذا ان کا سارا زور اس بات پر ہوگا عیسیٰ فوت ہو گیا. اگر وہ مسلمان جو ان کے زیر اثر ہے، اگر علماء سے ابھی متنفر پورا نہیں، وہ کہے گا یار مجھے تو ان آیتوں کا پتہ نہیں، میں تو اتنا پڑھا ہوا نہیں، تم ہمارے مولوی صاحب کے پاس چلو. کہا جانے کہا چلو، اسے پتہ ہے مولوی نے آتا جا رہا کوئی کچھ کہے گا چلو. وہ بیچارہ مسلمان اپنے حضرت مولانا خطیب صاحب، خطیب پاکستان اور پتہ نہیں کیا اور کیا جامعہ کے فارغ التحصیل، اس کے پاس لے جائے گا. اب قادیانی جا کے سائل بن کے بیٹھے کہ حضرت میرا ایک اشکال ہے، یہ مجھے ذرا سمجھا. اب وہ ایسے پیش کرے گا. مولوی صاحب کو پتہ کوئی نہیں ہوگا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ اس کی تسلی نہیں کرا سکے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟
جب اٹھ کر آئیں گے وہ قادیانی اس مسلمان سے کہے گا تم سچ بتاؤ تمہاری تسلی ہوئی ہے؟ اس کی تسلی نہیں ہوئی ہوگی. میں کہانی نہیں سنا رہا، میرے پاس واقعات ہیں. وہ قادیانی ہو جائے گا. اگر آپ مولوی صاحبان نے اس کے متعلق کوئی تیاری کی ہوئی ہو، آپ جانتے ہو کچھ باتیں، آپ اس کی تسلی کرا سکے، وہ قادیانی نہیں ہوگا. میں 15 روزہ کورس کراتا ہوں، مجھے 50 سال ہو گئے. مدینہ یونیورسٹی والوں نے مجھے سرکاری طور پر بلایا تھا 1985 میں، ٹکٹ اور ویزا دے کر یونیورسٹی کے طلبہ کو عصر سے مغرب تک پڑھاتا تھا. مدرسہ سولتیہ پڑھایا. ابھی لندن میں ستمبر میں گیا ہوں کالج ابراہیم، وہاں ان کو ٹریننگ دی ہے. آپ کے جامع رشید میں کورس کرایا ہے. پوری دنیا میں کراتا ہوں. 15 دن ایک طالب علم عالم لگا لے، طالب علم، میں دعوے سے کہتا ہوں قادیانیوں کا کوئی مناظر ہو، کوئی مربی ہو، کوئی بڑا مربع ہو، وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا. مرزا قادیانی قبر سے بھی آئے گا جواب نہیں دے سکے گا. لیکن کچھ توجہ تو کرے، شوق کوئی نہیں. 15 دن آپ نہیں نکال سکتے. میں اپنے چنیوٹ میں ہر سال 5 شعبان کے بعد 20-21 شعبان تک 15 روزہ کورس کراتا ہوں. دارالعلوم دیوبند ہماری سب سے بڑی عظیم ایشیا کی یونیورسٹی 1990 میں اس فقیر کو بلایا تھا. تقریباً 2000 علماء کا تربیتی کیمپ لگا تھا. دن اور رات پڑھا کے 12 دن میں کورس ختم کرا دیا تھا. باقاعدہ امتحان ہوئے، باقاعدہ سندت بنی، تقسیم ہوئی. اب انہوں نے پورا ہندوستان سنبھال لیا. حضرات محترم، کوئی تھوڑی سی توجہ چاہیے. جھوٹے ہیں، باطل ہیں، ایسے مغالطے دیتے ہیں. اگر آپ چند اصول سمجھ لیں، کوئی باتیں ہماری پکا لیں، یہ ایک کورس کر لیں. یہ کتاب چھپ گئی، یہ پہلے دیوبند میں چھپی ہے، یہ میں نے دیوبند جا کے پڑھایا. میری ایک کاپی ہے 15 روزہ کورس کی، وہ ہم نے سب کو دے دی تھی، لیکن بعد میں علماء نے کہا کہ یہ بڑی مفید ہے، ہم چاہتے ہیں اس کو کتابی شکل میں چھاپیں. میں نے کہا یہ کتاب نہیں، یہ نوٹس ہے، اس کو میں نے اوپر سے سمجھانا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں پھر بھی بڑی مفید ہے. میں نے کہا چلو. انہوں نے پھر ترتیب دی، مجھے بھیجی، وہ چھپ گئی. اب وہاں کے ایڈیشن چھپ چکے ہیں. ہم نے اس میں مزید اضافہ کیا ہے اور یہ ہم نے پھر چھپوائی ہے. اور یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر انہوں نے خود 2000 یہاں چھپوا دی ہے. اگر آپ اور کچھ نہیں، یہ کتاب ہی پڑھیں خرید کر، اس کا بار بار مطالعہ کریں. اس کے اندر ایٹم بم اور میزائل پڑے ہوئے ہیں جو قادیانیت کو فنا کر کے رکھ دیں. طریقہ گفتگو کا، اصول، ضابطے، قاعدے وہ ہم نے بیان کیے ہیں. گفتگو کیسے کرنی ہے، کیسے انہیں قابو کرنا ہے، کس موضوع پر کرنا ہے. یہ کم از کم یہ کتاب ہی لے کر پڑھو تاکہ کچھ معلومات ہو جائیں. میں نے تو وفاق والوں کو تجویز دی ہے اس کتاب کو اگر داخل نصاب کرو. وفاق کے ساتھ جو ملک مدارس ہیں، ہر مدرسے کا ایک استاد، ان کو کسی جگہ اکٹھا کرو. میں نے وفاق والوں کو کہا ہے وہ ایک دفعہ یہ کتاب یا میری کاپی مجھ سے سمجھ لے، اس کے بعد وہ اپنے مدرسے میں ہر سال طالب علموں کو پڑھائے، یہ کتاب داخل نصاب ہو جائے. ہماری علماء کی ناواقفیت. ابھی 2-3 سال کی بات ہے، ملتان میں ایک نوجوان قادیانی ہو، اس کا والد تبلیغی جماعت میں چلے لگاتا، بڑا نیک بزرگ چلے لگاتا. بیٹا مرزئی ہو گیا. باپ بڑا روئے، سمجھائے، وہ کہے میرا سوال حل کرو. کئی علماء کے پاس اس کو لے گئے، اس کی کوئی تسلی نہ کرے. وہ پکا مرزئی ہو. بیعت کرنے کے لیے وہ آیا چناب نگر. چناب نگر کا پتہ کوئی نہ آپ کو؟ کس کو کہتے ہیں؟
ربوہ ان کا جو مرکز ہے اس کا نام اب جناب نگر ہم نے رکھا ہے. 30 سال میرا لگے. چنیوٹ اور جناب نگر میں صرف دریا فاصلہ. چنیوٹ ان کے رشتہ دار تھے. رات وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس ٹھہرا, اس کا بھائی بھی ساتھ. صبح جا کے بیعت کرنی تھی. ان رشتہ داروں کو پتہ لگا یہ تو مرتد ہو گیا, بے ایمان. وہ اسے پکڑ کر ہمارے مدرسے لے آئے. آ گیا. ہمارے ایک استاد تخصص ہے, وہ اس سے گفتگو کرنے لگ گئے. میرے پاس ایک لڑکا دوڑتا دوڑتا آیا. استاد جی وہ ایک مرزائی آ گیا. اب وہ تو بات ہی نہیں کرنے دیتا, ہاتھ ہی نہیں دھرنے دیتا. میں آ گیا. میں نے کہا بیٹا بات سنو, کفر اسلام کا فرق ہے. اگر تم پہلے مسلمان تھے, تمہارے والدین مسلمان, اب تم کافر ہو. اور اگر اب تم مسلمان ہوئے ہو تو تم پہلے کافر, تمہارا والد کافر, والدین کافر. کفر اسلام کا مسئلہ ہے. ان کے نزدیک ہم سب کافر, ہمارے نزدیک وہ کافر. یہ تم نے مذہب کیوں بدلا؟ اس نے مجھ سے پوچھا مولوی صاحب حضرت عیسیٰ کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا وہ زندہ ہیں آسمان پر. آسمان پر زندہ ہے؟ میں نے کہا بس مجھے قرآن سے 2 لفظ دکھاؤ, عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے. بس تم کہتے ہو نا عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے, مجھے قرآن سے 2 لفظ دکھاؤ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے. میں نے اسے کہا ہر لفظ قرآن میں نہیں ہوتا, یہ تیرا سوال غلط, صحیح نہیں. میں نے کہا اچھا مرزائی کیا کہتے ہیں, عیسیٰ فوت ہو گیا؟ ہاں جی فوت ہو. 30 آتے. میں کہا مجھے 2 لفظ قرآن میں دکھا, ماتا عیسیٰ, عیسیٰ مر گیا. میں مرزائی ہو جاتا ہوں. اگر تم ہم سے سوال کرتے ہو کہ تو لفظ ہے 4, عیسیٰ حی فی السماء, عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے. کتنے لفظ ہیں بولو نا؟ عیسیٰ حی فی السماء 4. میں 2 لفظ کہتا ہوں ماتا عیسیٰ. تو مجھے قرآن سے دکھا دے ماتا عیسیٰ, میں مرزائی ہو جاتا ہوں. چلو قرآن نہیں حدیث میں دکھا دے ماتا عیسیٰ, میں دکھاؤں حضور فرمایا ان عیسیٰ لم یمت, عیسیٰ فوت نہیں ہوا, تو دکھا دے ماتا, میں مرزائی ہو جاتا ہوں. کہتے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر, میرے سوال کا جواب نہیں دیتے. میں نے کہا تیرا سوال غلط ہے. اللہ نے نماز کا حکم دیا, نماز پڑھتا ہے؟ کہتا ہاں. میں شام کتنے رکعتیں پڑھتا؟ 3. فجر کی کتنی پڑھا؟ 2. میں نے کہا قرآن میں دکھا. زکوٰۃ 2. کتنی 2؟ قرآن بتائی. میں نے اس سے کہا کتا حلال ہے کہ حرام؟ کہنے لگا حرام. میں نے کہا قرآن میں دکھا. قرآن میں کتے کا کوئی ذکر نہیں. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ہے کہ لحم الکلب بھی ہے. کیوں جی مولوی صاحب ہے؟ میں کتا کھایا کر, کتا کھایا کر. اور تو اگر کہتا کتا حرام ہے مجھے قرآن سے دکھا. کہ مولوی صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیتے. ایسا بے ایمان, یعنی اس کے ذہن میں ایسا پکا کر دیا اور بات سنتا ہی نہیں. میں نے کہا اچھا اگر عیسیٰ فوت ہو گیا تو مرزا قادیانی مسیح بن گیا. وہ تو ایسا تھا, ایسا شراب پیتا تھا, ٹائم میں جھوٹ. مرزا کا نام نہ لو, مرزے کو چھوڑ دو, مرزے کا ذکر نہ کرو, مجھے تو قرآن سے یہ دکھاؤ. میرے پاس دلیل تھی, میں ابھی جان کے نہیں دے رہا تھا, میں اس کے ذہن سے غلط سوال نکالنا تھا. 1 گھنٹہ میرا لگ گیا. اندازہ لگاؤ اس کو جس قادیانی نے تبلیغ کی ہے اس کا ذہن کتنا پکا کر دیا. کہتے اور تو بات سننا ہی نہیں, بس ایک ہی سوال, مجھے قرآن میں دکھاؤ عیسیٰ زندہ ہے. ہر بات قرآن میں. پھر جب پکا ہی رہا میں کہا اچھا اب میں تمہیں بتاتا ہوں, اور مرزے کے دستخط کرواتا. قرآن کی آیت بتاؤں گا, اوپر مرزے کے دستخط کرواؤں گا. پھر دکھا دو تو میں مرزے پر لعنت بھیج دوں. میں نے اسے نکال کر بتایا, 2 آیتیں بتائیں. والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس آیت پر مرزا قادیانی لکھتا ہے اس آیت میں جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے کہ دین اسلام سب دینوں پر غالب آئے گا, وہ تب ظہور میں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا.
اس میں تو یہ دوبارہ اس دنیا میں آئے گا. دوسری آیت ہے عسیٰ ربکم ان یحرمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. اس آیت میں کہتا ہے یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب سیاست ملکی کے طور پر آئیں گے, جلال کے ساتھ آئیں گے. پہلے جمالی رنگ میں آئے تھے, اب جلالی رنگ میں آئیں گے اور تمام شرک اور کفر کو نیست و نابود کر دیں گے اور کج اور ناراستی کا نام و نشان مٹا دیں گے. کب؟ جب وہ زمین پر دوبارہ اتریں گے. یہ حوالے اس کتاب میں موجود ہیں. کتاب کا نام ہے برائے نام دیا. اس کتاب میں دونوں حوالے میں نے لکھ دیے ہیں کہ مرزے کی اپنی کتاب ہے, قرآن کی 2 آیتیں ہیں, ان 2 آیتوں سے لکھ رہا ہے عیسیٰ اترے گا. اترنا فرع ہے رفع کی. کوئی چڑھا ہوا تو اترتا ہے یا نہیں؟ اب مسجد چھت پر کو چڑھا ہوگا تو اترے گا. اگر عیسیٰ فوت ہو کے قبر میں دفن ہو گیا تو اترنا کہاں سے ہے؟ مرزا لکھتا ہے اترے گا. نکال کر بتاؤں تو کئی لوگ اور کتاب سے بتاؤں. ایسے شروع ہوئے گی بات. اصل تو میں نے اور آپ کو بتانا تھا. والذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ للدین کلہ. اس میں مرزا لکھتا ہے یہ آیت, یہ اس کی عبارت ہے, یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے. جسمانی اور سیاست ملکی روحانی طور پر نہیں. اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا. اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا. اگر اوپر ہے تو آئے گا, اگر وہ مر گیا دفن ہو گیا تو وہ کہاں سے آئے گا؟ دوسرا والا عسیٰ ربکم ان یحرمکم وان عدتم. یہ آیت اس مقام پر حضرت مسیح علیہ السلام کے جلالی طور پر ظاہر ہونے کا اشارہ ہے. یعنی اگر طریقے رفق اور نرمی اور لطف و احسان کو قبول نہیں کریں گے اور حق ماں جو دلائل واضح آیات بینہ سے کھل گیا ہے اس سے سرکش رہیں گے تو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی کو استعمال میں لائے گا. اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے. نعرہ تکبیر. اگر تمہیں اس کی سمجھ آئی ہو تو تم خود نعرہ لگا اچھل پڑ. اور نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے. اگلی عبارت بھی اس میں نہیں آئی, وہ اس سے بھی اور بڑی بہتر عبارت. یہ میں نے اس کو 2 حوالے پیش کیے مرزے کی کتاب سے نکال کر کہ مرزا 2 آیتوں سے ثابت کر رہا ہے عیسیٰ زندہ ہے, دوبارہ آئے گا, اترے گا. اب بتاؤ, الحمدللہ زور کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی, اثر ساتھ پڑھی اور مسلمان توبہ طائب ہو کر واپس ملتان چلا گئے. مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ بول کہاں رہا ہے, اس کی تشخیص کیا ہے, اس کی مرض کیا ہے, اس کو کس طرح قابو کرنا ہے, اس کا علاج کیسے کرنا ہے. اب مرزا قیانی یہ لکھتا ہے قرآن کے 2 آیتوں سے توجہ کرو. اس کے بعد مرزا نے اپنا عقیدہ بدل لیا. کہتا ہے 12 سال مجھ پر وہی آتی رہی اور اللہ تعالیٰ مجھے کہتا رہا عیسیٰ فوت ہو گیا, تو عیسیٰ, لیکن میں نہیں مانتا تھا. 12 سال. کہتا ہے پھر مسلسل بارش کی طرح وہی شروع ہو گئی اور بے ایمان کم بخت کے بچے رب تو یہ وہی کر رہا ہے, عیسیٰ فوت ہو گیا, تو عیسیٰ, تو مانتا ہی نہیں. کہتا ہے جب مسلسل وہی شروع ہوئی پھر میں نے اپنا عقیدہ بدل لیا. تو اب میں ایک بات کہا کرتا ہوں, تم بھی توجہ کرو.
یہ قرآن کی آیتوں سے حضرت عیسیٰ کا آنا لکھا یا نہیں لکھا؟ اور عقیدہ بدلا جو ہے وہ قرآن سے بدلا یا الہامات سے بدلا؟ بولو، الہامات سے۔ تو جو الہام قرآن کے خلاف ہو وہ الہام شیطانی ہوگا یا رحمانی؟ قرآن کی آیتوں سے تو لکھ رہا ہے کہ عیسیٰ آئے گا، اترے گا، دین پھیلائے گا، کفر مٹائے گا۔ اب تو اس عقیدے پر 12 سال نہیں 52 سال رہا۔ مرزا کہتا ہے میں 40 سال کا ہو گیا تو مجھے الہامات شروع ہوئے، اللہ کی طرف وہی شروع ہوئی، 12 سال مجھے وہی آتی رہی، 12 اور 40 کتنے ہو گئے؟ 52 سال۔ تو 52 سال تک مرزا اس عقیدے پہ قائم رہا جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ اور آئے گا، 52 سال تک، اور قرآن کی آیت سے تبلیغ کرتا رہا۔ اب عقیدہ بدل لیا۔ اب جو بدلا تو قرآن کی آیات سے بدلا یا الہامات سے بدلا؟ بولو نا۔ تو جو الہامات اس قرآنی آیتوں کے خلاف ہیں وہ الہامات رحمانی ہوئے یا شیطانی ہوئے؟ اب عقیدہ بدلنے کے بعد پھر قرآن سے آیتیں ڈھونڈنے لگا، پھر 30 آیتیں مل گئی، 30 آیتیں۔ میں کہتا ہوں جب یہ لکھا تھا اس کتاب، اس وقت وہ 30 آیتیں کوئی نہیں تھی، اندھا تھا، جاہل تھا، الو کا پٹھا تھا، وہ 30 آیتیں نظر نہیں آئی۔ کیوں لکھ رہا ہے؟ اگر عیسیٰ کو 30 آیتیں مار رہی ہیں قد خلت من قبل الرسل فلاں 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 مار رہی ہیں، یہ کیوں لکھ رہا ہے؟ اور اس وقت الہام بھی ہوتے ہیں، ملم بھی ہے۔ پھر آگے چل کے کہتا ہے عیسیٰ کو زندہ ماننا تو شرک عظیم ہے۔ من سوء الادب ہے قال ان عیسیٰ ما مات وانه الا شرک عظیم، کہنا عیسیٰ نہیں مرا، زندہ، یہ شرک عظیم ہے۔ تو مرزا صاحب خود اپنے فتوے کے مطابق کتنی مدت تک مشرک رہے؟ کیا 52 سال مشرک اعظم۔ 52 سال تک جو مشرک رہا ہو وہ مسیح اور مجدد اور مہدی بن گیا، وہ نبی بن گیا۔ 52 سال تک شرک کی تبلیغ کرتا رہا، مشرک اعظم۔ 12 سال وہی بھی آتی رہی، پھر بھی اسی عقیدے پر رہا۔ دراصل بات کیا ہے؟ یہ اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا، عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے اور آئیں گے۔ مرزے کا بھی یہی عقیدہ تھا اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ بعد میں جب خود عیسیٰ بڑھنے کا شوق سوار ہوا، اب عیسیٰ کو مارنے کے درپے ہو گیا۔ پہلے زندہ مانتا، پھر مار دیا، جب مار دیا پھر قبر ڈھونڈنے لگ گیا۔ پہلے کہا ان کی قبر یروشلم میں، پھر کہا ان کی قبر فلسطین میں ہے، پھر لکھا ان کی قبر گلیل میں ہے، 3 جگہ۔ بعد میں کہتا ہے مسیح ہندوستان میں کتاب لکھی، کہتا ہے نہیں میری اب تحقیق یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر محلہ یار خان میں ہے، کشمیر میں قبر ہے۔ اب 4 جگہ قبر لکھی ہے، ان میں سچا کون جھوٹا؟ پھر کہتا ہے کشمیر میں۔ اب ان کا عقیدہ یہی ہے، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ قبر کشمیر میں۔ میں ایک بات سمجھاتا ہوں، توجہ کرو۔ یہودی دعوے دار ہے وَقَوْلِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ اللہ نے کہا جھوٹ بولتے ہیں، مَا قَتَلُوهُ، عیسیٰ کو کسی نے قتل، بولو کیا اللہ کیا کہتا ہے؟ مَا قَتَلُوهُ، اللہ عیسیٰ کسی نے قتل نہیں۔ اگر یہودی سچے تھے، قتل کر دیا تھا اور عیسیٰ فوت ہو چکا تھا اور اس کی قبر کشمیر میں تھی، سیدھی بات ہے یہودی کہتے ہم نے دیکھو مارا ہے، قتل کیا، وہ کشمیر میں اس کی قبر ہے۔ آج 2000 سال ہو گیا، میں چیلنج دیتا ہوں، آج تک کسی یہودی نے یہ نہیں کہا عیسیٰ کو قتل کیا تو اس کی قبر کشمیر میں ہے۔ نمبر 2، عیسائی جنہوں نے بال کی کھال اتار لی ہے، جنہوں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، جو سمندر کی تہہ میں پہنچ گئے ہیں، جو چاند کے اوپر پہنچ گئے ہیں، آج تک کسی عیسائی کو اس قبر کا پتہ نہ چلا۔
اگر قبر تھی کشمیر میں تو کوئی عیسائی تو 2000 سال میں تحقیق کر کے بتاتا بھائی عیسیٰ کی قبر ہے. یہ انکشاف مرزا قیانی پر 2000 سال کے بعد ہوا. پھر 1400 سال میں بڑے بڑے اولیاء گزرے, صاحب کشف حضرات گزرے, کسی کو کشف نہ ہوا عیسیٰ کی قبر کشمیر میں. یہ سارا انکشاف اس پر ہوا. حضرات محترم, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ان کا بڑا زبردست مسئلہ. اس کے لیے میں ایک دو اصول بیان کیا کرتا, طالب علم حضرات سمجھیں, دوسرے بھی بے شک سمجھیں. یہ مسئلہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا, موت حیات کا, رفع نزول کا, اس پر وہ قرآن کی آیتیں پیش کریں, ہم بھی آیتیں پیش کریں, وہ بھی آیتیں پیش کریں. آیات میں ہمارا ان کا جھگڑا کوئی نہیں. اسی طرح ہم آیتیں پیش کرتے ہیں کہ حضور آخری نبی, آپ کا نبوت ختم ہے. وہ کہتے ہیں نبوت جاری ہے. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول, اے بنی آدم رسول آتے رہیں گے, قرآن کی آیت. وہ کہتے ہیں رسالت جاری ہے, ہم کہتے ہیں بند ہے. آیات میں تو ہمارا ان کا جھگڑا کوئی نہیں. وہ بھی ما کان محمد نبا احد میں آیت پڑھتے ہیں, مانتے ہیں. جھگڑا ان کا ہمارا ہے معنی اور تفسیر میں. توجہ سنو میری ایک شرط, جب کسی کا جانی سے گفتگو کرنی ہو حیات وفات مسیح پر یا اجرائے نبوت ختم نبوت پر, گفتگو کرنے سے پہلے اس کے سامنے ایک شرط رکھو. یہ میری شرط پلے باندھ لو. کیا؟ اسے کہو بھائی بات سنو, تمہارا ہمارا جھگڑا قرآن کی آیات میں کوئی, تم بھی آتے پیش کرو گے, ہم بھی کریں. جھگڑا پیدا ہوگا اس کے معنی اور مفہوم میں. تمہارا معنی ہم نہیں مانتے, ہمارا معنی تم نہیں مانتے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہم کوئی ہائی کورٹ مقرر کریں, ہم کوئی حکم مقرر کریں, ہم کوئی جج مقرر کریں جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے. تم بھی اس کی تفسیر پیش کرو, ہم بھی اس کی تفسیر پیش کریں. مثلا 1300 سال گزر گیا مرزے سے پہلے. 1300 سال میں سینکڑوں تفسیریں لکھی گئی اور ہر صدی میں مجدد ہوتے ہیں. مرزائیوں کی ایک کتاب ہے اصل مصفہ, اس میں انہوں نے 13 صدیوں کی مجددین کی فہرست دی ہے. پہلی صدی میں فلاں فلاں, دوسری میں فلاں, تیسری میں فلاں, تقریباً ٹوٹل بنتے 81 مجدد. 13 صدیوں کے 81. وہ فہرست اس کتاب میں نے لکھ دی. وہ مرزائیوں کی ہے جن کو مرزائی مجدد مانتے ہیں. اور مرزا کہتا ہے مجدد پر مغز شریعت کھولا جاتا ہے, مجدد کو علم لدنی ہوتا ہے, مجدد جو بولتا ہے حال سے بولتا ہے, کال سے نہیں بولتا. بڑی تعریفیں لکھی ہے, وہ تعریفیں مجدد کی اس میں نے لکھ دی. اب سوال یہ ہے کہ مرزا قیانی مجدد ہے یا نہیں, اس میں تو ہے اختلاف. تم اسے مجدد مانتے ہو, ہم اسے نہیں مانتے. لیکن 13 صدیوں کے مجدد جو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں, تم ان مجددین میں سے کسی کی تفسیر رکھو, ہم بھی وہی پیش کریں. نہ ہماری تفسیر معتبر نہ تمہاری. اول تو حضور اکرم کی کوئی حدیث اگر آ گئی آیت کی تفسیر میں سب سے مقدم وہ, اگر صحابی کی تفسیر آ گئی وہ مقدم. نہیں تو 13 صدیوں کے جو مجددین ہیں جن کو تم تسلیم کرتے ہو ان میں 1 رکھ لو, 2 رکھ لو, 3 رکھ لو, 4, جو تم رکھو ہم بھی وہی رکھیں. یہ شرط ان کے سامنے رکھو. مرزائی زہر پی لے گا یہ شرط نہیں مانے گا. آپ کی یہ شرط معقول ہے یا نہیں؟ بھائی ہم تو جھگڑتے رہیں, پانی میں مدھانی, میں اپنا مانا تم اپنا مانا. او بھائی جن کو تم مانتے ہو مفسر اور مجدد, کسی پر تمہیں اعتبار ہے ان میں رکھو. 1 رکھ لو, 2 رکھ لو, 3 رکھ لو, ہم بھی وہ پیش کریں تم بھی وہ پیش کرو. مثلا 6 صدی کا مجدد انہوں نے لکھا امام فخر الدین رازی.
ان کی تفسیر کبیر ہے یا کوئی نہ؟ تم کو وہ رکھ لو. علامہ جلال الدین سیوطی جلالین والا، اس کو انہیں لکھا ہے 9ویں صدی کا مجدد، اس کی مختصر تفسیر ہے، وہ رکھ لو. شاہ ولی اللہ کو انہیں لکھا ہے 12ویں صدی کا مجدد، شاہ ولی اللہ کی فارسی میں تفسیر ہے، وہ رکھ لو. شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین، ان دونوں بھائیوں کو مرزا نے لکھا ہے 13ویں صدی کے مجدد، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا اردو میں ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے، وہ رکھ لو. نہ تمہارا ترجمہ معتبر نہ ہمارا، جن کو تم مجدد مانتے ہو ان کا رکھو. یہ شرط معقول ہے یا کوئی نہ؟ بولو نا. قادیانی یہ شرط نہیں مانے گا، اسے ذبح کر دو نا، وہ ذبح ہو جائے گا، یہ شرط نہیں مانے گا. اسی میں اس کی شکست ہے یا نہیں؟ اگر وہ یہ شرط نہ مانے پھر تم اس سے بات نہ کرو، پھر بات کا فائدہ کرو. ہماری یہ معقول شرط کہ 13 صدیوں کے مجدد جس کی فہرست تم نے لکھی ہے اور اس کتاب میں میں نے لکھی ہے، ان میں چن لو 1 2 3 کوئی، یا کہو ان 13 صدیوں کے مجددین کو قرآن کی ان آیتوں کی سمجھ نہیں آئی، ان کو ان کا مطلب سمجھ نہیں آیا، ہمیں آیا. وہ 13 صدیوں والے سارے غلط. اگر مرزائی آپ کی یہ شرط لے مان، میدان آپ کا. آنکھیں بند کر کے جو تفسیر نکالو گے، جس آیت میں جھگڑا ہوگا اس میں اس آیت کی تفسیر تمہارے مطابق ہوگی، ان کے مطابق نہیں. اس لیے انہوں نے ماننی نہیں. وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں نہیں جی القرآن یفسر بعض بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے. اگر ایک آیت میں ہمارا جھگڑا ہو گیا، ہم اس آیت کی تفسیر میں دوسری آیت پیش کر دیں. ہم کہتے ہیں جب دوسری آیت پیش ہوگی پھر جھگڑا ہو جائے گا، پھر کیا کرو؟ کہتے ہیں پھر لغت سے حل کریں. ہم کہتے ہیں لغت سے حل نہیں ہوتا. لغت ایک لفظ کے معنی بتاتی ہے، وہ یہ تو نہیں نہ بتاتی یہاں یہ معنی ہے. عین ان، اس آنکھ کو کہتے عین ان. گھٹنا گھٹنا گوڈا، اس کو کہتے عین ان. چشمہ پانی کا، اس کو کہتے عین ان. اینک، اس کو کہتے. اب لغت تو میں نے بتائے گی کہ عین کا معنی آنکھ، عین کا معنی چشمہ، عین کا معنی گھٹنا. یہ تو لغت نہیں بتائے گی یہاں یہ معنی ہے. وہ کہتے ہیں لغت سے حل کرو. موت قبول کرتے ہیں، یہ شرط نہیں مانتے. سب سے پہلی بات تو میری یہ پلے باندھو، اگر حیات وفات پر، اجراء نبوت پر یہ علمی موضوع ہیں، اس پر فریقین آیتیں پیش کرتے ہیں، آیات میں جھگڑا نہیں، جھگڑا معنی اور مفہوم میں ہے، ان کو پابند کرو کہ جو آیت تم پیش کرو اس کا ترجمہ تفسیر پہلے مفسرین میں سے جس کا مرضی پیش کرو، ہم بھی اسی کا کریں گے. یہ شرط کو نہیں مانتے. اگر یہ شرط نہ مانے پھر تم کیا کرو گے؟ بولو. نہیں معلوم. اگر وہ آپ کی یہ جائز شرط نہ مانے تو پھر بات نہ کرو. بس یہ وعدہ کرو میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے، اگر وہ شرط نہ مانے تو بات ہو، اگر وہ آپ کی یہ شرط نہ مانے تو بات مت کرو. آپ کی کوئی شکست نہیں، شکست ان کی ہے. آپ جب بات کریں گے اور ان سے کہیں گے 13 صدیوں کا کوئی مجدد، کوئی مفسر تمہیں اپنی تائید میں نہیں ملتا، ہم بات نہیں کرتے، کوئی فائدہ نہیں. پانی مدانی ہوگی، کوئی فائدہ نہیں. تم اپنے معنی پڑھے رہو، اپنے معنی پڑھے. دیکھیے 2 وکیل عدالت میں جھگڑتے، قانون کی تشریح کرتے، ایک اور کر رہا ہے، دوسرا اس کے خلاف کر رہا ہے. لیکن جو وکیل اپنی تائید میں ہائی کورٹ کی رولنگ پیش کر دے کہ جناب فلاں ہائی کورٹ نے فلاں LD میں یہ رولنگ اس میرے مطابق دی ہے، تو فیصلہ اس کے مطابق ہوگا یا نہیں؟ ہمارا ہائی کورٹ کون ہے؟ ہمارا ہائی کورٹ ہے مرزا قیانی سے پہلے مجدد اور مفسر. ان کو پیش کرو. کبھی بھی مرزائی اس شرط پر ایمان، آپ کی گفتگو سے جان ہی چھوٹ جائے گی، لوڑ ہی نہیں پاؤں گی. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی؟
کو سمجھے ہو، یہ شرط پلے باندھ لو، آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کی شکست ہوگی، ذلت اور رسوائی، کہ 13 صدیوں میں ان کو کوئی بات بھی نہیں ملتا اپنی تائید میں۔ اگر وہ مان جائیں میدان آپ کا، جو آیت وہ وفات مسیح میں پیش کریں، اجرائے نبوت میں پیش کریں، ان کا معنی اور تفسیر آپ پہلے مجدد میں کسی نے بھی نہیں۔ یہ ایک بات تو میری یہ یاد رکھو۔ دوسری گزارش ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر بات آ جائے، وہ پوچھے کہ قرآن سے دلیل پیش کرو، ہمارے اس میں میں نے 10 آیتیں لکھی ہیں حضرت عیسیٰ کے رفع نزول پر، 10 آیت، لیکن میں نے بنیاد ان 2 آیتوں کو بنایا، جن 2 آیتوں سے مرزا نے استدلال کیا، دوسری آیات میں نے اس کی تائید میں پیش کی ہے۔ میری بنیاد یہ 2 آیتیں ہیں جو مرزا نے لکھی ہیں، میں سارا زور اس پر دیتا ہوں۔ قادیانی کہتے ہیں جی یہ غلطی سے لکھ بیٹھا ہے، رسمی عقیدہ تھا ماں باپ والا، وہ لکھ بیٹھا۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب برائے انعام دیا جس میں یہ لکھا ہے، مرزا لکھتا ہے یہ کتاب میں نے بغرض اصلاح و تجدید لکھی ہے، تجدید اور اصلاح کے لکھی ہے، اور میں اس کتاب کے لکھتے وقت ملہم اور مجدد تھا، کوئی جاہل الو کا پٹھا نہ تھا، مجدد تھا، ملہم تھا، الہام ہوتے تھے، اور یہ لکھ رہا ہے۔ پھر مرزا قادیانی کہتا ہے اسی کتاب میں لکھا ہے، میرا جوانی کا زمانہ تھا، میں علم میں مشغول تھا، مجھے حضور کی زیارت ہوئی، میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، حضور نے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا یہ کتبی ہے۔ کون سی ہے؟ طالب علم نے تو پتا نا کیا کتاب ہے؟ کتبی۔ حضور نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، حضور کے جب ہاتھ مبارک میں پہنچی وہ کتاب ایک پھل بن گیا، امرود، امرود بن گیا، مثل تربوز ہندوانا جیڈا، ایڈا قریب ویکھیا نے کوئی امرود ایڈا بڑا ویکھیا نے، وہ امرود تربوز ایڈا، ہاں کہتا ہے امرود بن گیا تربوز، مثل تربوز۔ حضور اس کو چھیننے لگے، اس سے شہد نکل پڑا، شہد نکلتے نکلتے حضور کی کونیوں تک آ، گویا حضور کو چیرنے کا نعوذ باللہ طریقہ بھی نہیں ہے، جیسے خود الو کا پٹھا تھا۔ سیرت النبی اور سیرت الماضی میں لکھا ہے جب مرزا تیل لگاتا تھا داڑھی پر، وہ تیل والے ہاتھ صدری پر مال دیتا تھا، تیل مال کے نا تو ہاتھ ایسے مال چڑھ، حضرت صاحب کی صدری ایسی تھی جیسے کسی تیلی کی ہوتی۔ یہ اس کا بیٹا لکھ رہا سیرت میں، یہ جوتا دایاں بائیں میں اور بایاں دائیں میں، بیوی تنگ پڑ گئی، اس نے اوپر نشان لگا دیا، ایسا جاہل الو کا پٹھا، دایاں بائیں میں بایاں دائیں میں نشان لگے ہوئے، بٹن صدری کا بٹن کبھی کوٹ میں لگا دیتا، کوٹ کا صدری میں لگا دیتا، نچلا بٹن اوپر والے کاج میں، اوپر والا نیچے میں۔ میں کہتا ہوں یہ نبی تھا یہ کارٹون تھا کوئی؟ جب جوتا الٹا پہن کا نکلتا ہو جی، بٹن ادھر کا ادھر لگا، اوپر کا نیچے لگا، لوگ کیا کہیں یہ نبی جا رہا ہے، یہ کارٹون ہے کوئی؟ مت ماری ہوئی اس کی جی۔ ایک دفعہ میری گفتگو اور یہ قادیانی سے، گرمی کا موسم تھا، میں نے بٹن کھول جان کے باتیں کرتا رہا، اچانک میں نے بٹن جان کے غلط لگایا، نیچے والا اوپر لگایا، مجھے پتا تھا یہ مجھے ٹوکے گا، تو کہیں مولوی صاحب مولوی صاحب، میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے آپ کا ہوش ٹھکانے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بٹن کیسے لگایا؟ میں کہتا تجھے دکھا رہا ہوں تیرے نبی کی ہوش ٹھکانے کبھی بھی نہیں ہوتی، میں نے ابھی ذرا لگایا اور جھٹ تو نے اعتراض کر دیا۔ اور سیرت النبی میں تمہارے سیرت الماضی میں اکثر اوقات حضرت ایک کاج کا بٹن دوسرے میں لگاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ذات نے کوٹ کر لی چھتیر انو جفے، ذات نے کوٹ کر لی تو چھتیر انو جفے، تو کیسے سمجھ آئی؟ کوئی پنجابی بیٹھا کوئی پنجابی بیٹھا ہے؟ کوٹ کرلی کس کو کہتے ہیں؟ کوٹ کرلی کہتے ہیں چھپکلی کو،
چھپکلی ہوتی ہے، وہ جب ایسا ڈالتا ہے ستیر کو، ایڈی ساری کوٹ کلی چھوٹی چھپا چھدے، کہاں قادیانی بھائی مان اور کہاں آمنہ کا لال. مائی حلیمہ کہتی میں حضور کو دودھ پلاتی تھی اپنی دائیں جان، اپنے بیٹے کو پلاتی تھی بائیں جان. اگر حضور کو جلدی میں غلطی میں اٹھا کر بائیں طرف لگاتے تو حضور منہ نہیں لگاتے. اور نبی تو ماں کی گود میں بھی دائیں بائیں کی تمیز کرے. الو کا بٹھا 60 سال کا دائیں بائیں کی تمیز. کہتا ہے حضور اس کو چیر رہے تھے، شاید نکل پڑا. آپ کے کون نہیں ہوتا کہا. اب کہتا ہے یہ کتاب جو میں نے برائے انعام دیا لکھی ہے، اس کتاب کے لکھنے پر اب مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہوئی کہ جو حضور کو میں نے کتاب دکھائی تھی نا، وہ یہ کتاب تھی برائے انعام دی، جس میں یہ عیسیٰ کا آنا لکھ رہا ہے. یہ کتاب حضور کو میں نے دکھائی تھی. اور میں نے جو نام بتایا نا قطبی نام اس لیے بتایا کہ اس کا اشارہ تھا قطب ستارے کی طرف. جیسے قطب ستارہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، ہلتا جلتا نہیں، اترتا نہیں، تو یہ قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے. یہ میری کتاب برائے انعام دیا قطب ستارے کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے. اب میں پوچھتا ہوں، جب یہ کتاب ہے قطبی حضور کے ہاتھوں میں بھی پہنچ گئی، اگر اس میں یہ عقیدہ شرکیہ تھا عیسیٰ والا غلط، اس کی تو مت ماری ہوئی. حضور تو کہتے الو کے چرخے کیا لکھا، عیسیٰ تو مر گیا، تو کیا لکھ رہا ہے. وہ حضور کے پاس کتاب پہنچی، حضور نے دیکھی، تصدیق ہو گئی یا نہ ہوئی؟ نمبر 1. نمبر 2، جب اس کو چیرا اس میں شہد نکلا. مرزا نے لکھا ہے شہد کی مثال ہے توحید کی، اور شرک کی مثال ہے گوں کی. شرک کو اس نے کہا گو. تو میں کہتا ہوں جب اس میں شہد نکلا، اگر یہ عقیدہ عیسیٰ والا شرکیہ ہوتا جیسا مرزا کہتا ہے، تو گو تھوڑا سا شہد کے ساتھ گو بھی نکلنا چاہیے. گو تو کوئی نہ نکلا، ساری توحید نکلی. نمبر 4، مرزا نے اس کتاب میں برائے انعام دیا ہے 10,000 کا چیلنج دیا ہے انعام کا، کہ میں یہ میری انعامی کتاب ہے، 10,000 کا چیلنج. اب ہم کہتے ہیں یہ کتاب جس پر 10,000 کا چیلنج ہے، یہ کتاب جو حضور کے ہاتھوں میں پہنچ گئی، یہ کتاب جس کا نام قطبی رکھا، یہ کتاب جو بغرض اصلاح و تجدید لکھی، یہ کتاب لکھتے وقت مجدد اور ملم تھا، اس میں یہ بات تم غلط کیسے کر سکتے ہو؟ میں ان کو رگڑتا ہوں اسی میں، اس حوالے میں نکلنے نہیں دیتا. تب جان چھوٹ سکتی ہے. لکھ کر دیں کہ یہ کتاب جب مرزا نے لکھی اس وقت مشرق اعظم تھا، اور یہ انعامی کتاب بھی نہیں، اس میں شرک لکھا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا پتہ نہیں چلا، اور مرزا بھی جاہل الو کا پٹھا تھا. اس وقت لکھتے وقت اسے عیسیٰ تو مر چکا تھا، اور 30 آتے اس کو مار رہی تھی، اور اس الو کو پتہ نہ چلا اور اس کتاب میں لکھ دیا. اس کتاب سے جان نہیں چھوٹ سکتی. جب کبھی کسی قادیانی سے گفتگو ہو، تم اور کوئی آیت مت پیش کرو، تم یہ 2 آیتیں پیش کرو جن سے مرزا قادیانی نے خود استدلال کیا ہے. تو میری بات کو آپ کے پلے پڑ رہی ہے کوئی نہ جی. نمبر 2، حیات وفات مسیح پر گفتگو کرنے میں پہلی شرط میں نے کہی ہے تفسیر والی. وہ تو آپ نے پلے باندھ لیا یا کوئی نہ، لہذا بات کی نوبت ہی نہیں آئی. جب آپ اس شرط پر اڑ جائیں گے نا، بات کی نوبت ہی نہیں آئی. پر پھر بھی میں کہتا ہوں اگر بات کرنی ہو تو اس عنوان کو بدلو. عنوان انہیں بڑا چالاکی سے لکھا ہے موت و حیات، حالانکہ اس کا عنوان ہونا چاہیے رفع اور نزول. کیوں؟ اگر عیسیٰ کا رفع ثابت ہو جائے آسمانوں پر اور نزول حیات خود بخود اس میں ثابت ہو جائے گی یا نہیں. اگر رفع نزول ہم ثابت نہ کر سکیں موت ثابت ہو جائے گی. بحث کا عنوان رفع نزول ہونا چاہیے یا موت و حیات ہونا چاہیے؟ انہوں نے چلاکی سے اس کا عنوان رکھا ہے موت و حیات.
کو موت حیات کا عنوان غلط. موت حیات سے بحث ختم نہیں ہوتی. اگر موت ثابت ہو جائے، بعد ہمارے اکابر کا قول ہے کہ رفع سے پہلے ان پر موت طاری ہوئی تھی، پھر کیا ہوا؟ اب بات کرو رفع نزول کی تردید. آؤ میں ایک بات انتہائی اہم اور قیمتی سمجھا کر ختم کرتا ہوں. اصل میرا آج کا ارادہ تو اور تھا، تعین موضوع پر بیان کرنا تھا کہ ان سے گفتگو کرنی ہو تو موضوع کون سا رکھنا چاہیے. ہمارے ان کے 3 موضوع ہیں: حیات وفات مسیح، اجرائے نبوت، ختم مرزا کا صدق و کذب. ان کی کوشش ہوتی ہے حیات وفات پہ الجھاؤ یا ختم نبوت اجرائے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مرزا کے صدق کذب میں لے آئے. اصل عنوان ہے تعین موضوع. اس پر پھر انشاءاللہ صبح یا کل بات کروں گا. دلائل عقلی اور نقلی سے ثابت کروں گا کہ موضوع گفتگو مناظرے کا نہ حیات وفات ہے نہ اجرائے نبوت ہے، بلکہ اصل موضوع ہے مرزا قادیانی کا صدق و کذب. اگر وہ سچا ثابت ہو جائے اپنی تحریروں سے، ہم بغیر مناظرہ کیے وفات مسیح مانیں گے، اجرائے ساری باتیں مانیں. لیکن اگر وہ سچائی ثابت نہ ہو، مرزا کہتا ہے جو ایک بات میں جھوٹا اس کا کسی بات پر اعتبار نہیں. جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. لیکن مرزا کو خدا پر، نبیوں پر جھوٹ بولتے اگر شرم نہ آئی کیا بنا؟ مرزا کہتے ہیں جھوٹ بولنا گو کھانا ایک جیسا ہے. آپ کا مرزا گو کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، ہم ثابت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والا گو کھانے والا مہدی اور مسیح تو نہیں ہوتا. یہ میں انشاءاللہ پھر بتاؤں. ابھی میں آپ کو حضرت عیسیٰ کے رفع نزول پر ایک بہت اصولی بنیادی بات سمجھانا چاہتا ہوں. اس کو بھی اگر پلے باندھ لو انشاءاللہ ماں نے بیٹا نہیں جنا جو اس میرے سوال کا جواب دے. وہ کیا ہے؟ توجہ ہے آپ کی طلبہ حضرات. قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اتاری ہے، یحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اہل کتاب کے جتنے اختلافات ہیں ان میں قرآن حکم بن کر آیا. کون سا عقیدہ صحیح ہے کون سا غلط، یہ ہمارا قرآن کا فریضہ ہے. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ. اب ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں. یہودیوں کے جتنے غلط عقیدے تھے قرآن پاک نے ایک ایک کی تردید کی ہے. مثلا یہودی کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اللہ نے ذکر کیا کہ یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا. اللہ نے کہا خدا کا بیٹا کوئی نہیں. ان کا عقیدہ رد کیا کوئی نہ. بولو. یہودی کہتے تھے وقول انا قتل المسیح عیسی ابن مریم. اللہ کہتا ہے یہودی کہتے ہیں عیسیٰ کو قتل کیا. اللہ نے کہا ماں قتل، وہ جھوٹ بولتے عیسیٰ قتل. مریم بہتان عظیما. مریم پر یہودی بہتان باندھتے تھے کہ ان کے نجائز تعلقات تھے علیہ باللہ. اللہ نے پوری صورت اتار دی، مریم کی پاکی دی اور یہودیوں کے تمام الزامات کو رد کر دیا. اب لو عیسائیوں کا عقیدہ تھا عیسیٰ خدا ہے. اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم. جو کہتے ہیں عیسیٰ خدا ہے وہ کافر ہیں. ان کا عقیدہ باطل ہوا نا. دوسرا عقیدہ تثلیث، 3 خداؤں میں ایک. اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. جو کہتے ہیں خدا 3 میں ایک ہے وہ کافر ہیں. ما من الہ الا الہ واحد. الہ تو ایک ہے. 2 عقیدے. تیسرا عقیدہ ابنیت مسیح کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. ہم نے کتاب اللہ کی دیکھی. اللہ نے کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم. مسیح کہتے ہیں عیسیٰ خدا کا بیٹا. اللہ کہتا ہے ان کی غلط باتیں خدا کا بیٹا. کتنے عقیدے ہوئے؟ 3. چوتھا عقیدہ توجہ کرو. چوتھا عقیدہ عیسائیوں کا صلیب کہ حضرت عیسیٰ سولی چڑھ کر ہمارے گناہ کا کفارہ ہو. کفارے کے عقیدے کی بنیاد ہے صلیب. یہ جو لٹکائی ہوئی ہوتی ہے کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو اس طرح سولی چڑھا دیا ہمارے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اب ہمیں کوئی سزا بزا نہیں ہوگی. اللہ نے اپنے بیٹوں کو سولی چڑھا دی. ہم نے اللہ کتاب سے پوچھا، اللہ کتاب کا جھوٹ بولتے ہیں. وما صلبوہ. عیسیٰ کسی نے سولی نہیں. کتنے عقیدے ہوئے؟ 4. توجہ ہے کوئی نہ. الوہیت مسیح
تثلیث مسیح، ابنیت مسیح اور صلیب مسیح، 4 عقیدوں کی تردید ہوئی۔ اب 5واں عقیدہ سنو۔ 5واں عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور قیامت سے پہلے آئے گا۔ ہم مانتے ہیں یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے اور قیامت سے پہلے آئیں گے۔ اب میرا سوال ہے، توجہ ہے، میرا سوال ہے، 4 عقیدے باطل تھے، اللہ نے ان کی کھلے کھلے تردید کی۔ اگر رفع کا عقیدہ عیسائیوں کا باطل ہے تو اللہ کو اسی طرح ما قتلوہ ما صلبوہ کی طرح ما رفعہ کہنا چاہیے یا نہیں؟ قرآن نے ما رفعہ کہا یا رفعہ کہا؟ کیا کہا قرآن نے؟ اگر یہ عقیدہ باطل ہوتا تو جس طرح باقی 4 عقیدوں کی واشگاہ کھلے لفظوں میں قرآن تردید کرتا ہے، اسی طرح القرآن ما رفعہ کہہ کر، لم یرفع کہہ کر، ما رفع کہہ کر تردید کرتا، نہ کہ تائید کرتا۔ قرآن نے تائید کی ہے، حدیث نے تائید کی ہے، والذی نفس بیدہ یوشک ان ینزل فیکم، حدیث نزول کہہ رہی ہے، قرآن رفع کہہ رہا ہے۔ اس سے عیسائی عقیدے کی تائید ہو رہی ہے کوئی نہ؟ اب سوال میرا یہ ہے، جو عیسیٰ کے رفع نزول کا منکر ہے، چاہے ہو قادیانی، چاہے ہو پرویزی، اور چاہے ہو کوئی سر سید خان کا چیلا، جو بھی رفع نزول کا منکر ہے، میرا سوال ہے ہر ایک کے پاس جو قرآن کو مانتا ہے، جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں، اگر قرآن حکم بن کر آیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط عقائد کا رد کرتا ہے، تو 4 عقیدوں کا رد میں تمہیں دکھاتا ہوں، تم رفع نزول کا رد مجھے دکھاؤ۔ قیامت تک کوئی رفع نزول کا حدیث یا آیت نہیں پیش کر سکتا، ہم پیش کرتے ہیں رفعہ انی رافع کا رفعہ ینزلو، تم دکھا دو لا ینزلو مارو فیا مارو۔ قیامت تک میرا چیلنج ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کے 2 جواب دیے اس ہمارے سوال۔ آپ کو میرا سوال سمجھ آیا کوئی نہ؟ قرآن حکم ہے یا کوئی نہ؟ قرآن اہل کتاب کے غلط عقیدوں کا رد کرتا ہے یا کوئی نہ؟ جو ان کا کوئی صحیح عقیدہ ہے اس کی تائید کرتا ہے یا کوئی نہ؟ عیسیٰ بن باپ پیدا ہوا، عیسائیوں کا عقیدہ بھی ہے، قرآن نے بھی کہا عیسیٰ باہر باپ کے پیدا۔ جو بات غلط ہے اس کی تردید ہے، جو بات صحیح ہے اس کی تائید۔ اب ہمارا سوال ہے، پھر سنو، عیسائیوں کے 5 عقیدے ہیں۔ کتنے عقیدے؟ ایک عقیدہ الوہیت مسیح کہ عیسیٰ خدا ہے، دوسرا تثلیث مسیح کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں ایک ہے، اور تیسرا عقیدہ کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ابنیت مسیح، چوتھا عقیدہ صلیب مسیح کہ عیسیٰ سولی چڑھا، اور 5واں عقیدہ کہ عیسیٰ کا رفع ہوا ہے۔ اب 4 کی تو قرآن کرتا ہے تردید اور 5ویں عقیدے کرتا ہے تائید۔ اس سے ثابت ہوا کہ رفع اور نزول کا عقیدہ عیسائیوں کا صحیح ہے، جو کہتا ہے غلط اس کے ذمہ ہے کہ رفع اور نزول کی تردید دکھائے، جو قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ مرزا نے 2 جواب دیے ہیں، وہ بھی سن لو تاکہ میں ختم کروں۔ اب یہ نہ روٹی بھی کھانی بیچاروں نے۔ مرزا نے 2 جواب دیے ازالہ اوہام میں۔ پہلا جواب تو یہ دیا ہے کہ جب عیسیٰ کی موت قرآن سے ثابت ہو گئی تو رفع نزول ختم ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب موت 30 آیتوں سے ثابت ہو گئی کہ وہ مر گیا تو رفع نزول خود بخود باطل ہو گیا۔ میں کہتا ہوں نہیں۔ کیوں؟ ایک عیسائی پادری آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں نے آپ کے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، 4 عقیدے تو مجھے قرآن سے مل گئے میرے غلط، الوہیت مسیح، تثلیث مسیح، ابنیت مسیح اور صلیب مسیح۔ میرا ایک عقیدہ ہے کہ عیسیٰ زندہ اٹھایا گیا اور پھر وہ آئے گا، مجھے بتاؤ میرا یہ عقیدہ صحیح ہے یا غلط؟ ہم کہیں گے صحیح ہے، یہ تیرا عقیدہ صحیح ہے، قرآن نے اس کی تائید کی ہے، مسلمان ہو جائے گا۔ اگر وہ عیسائی پادری مرزائی کے پاس جائے، مرزائی سے کہے کہ جناب 4 عقیدے تو مجھے قرآن سے مل گئے، میرے غلط ہیں،
پانچواں عقیدہ میرا جو ہے رفع نزول کا، یہ مجھے بتاؤ میرا عقیدہ غلط ہے یا صحیح؟ قادیانی کیا کہے گا؟ غلط۔ قادیانی کیا کہے گا؟ غلط۔ وہ کہے گا کیسے؟ قادیانی کہے گا کہ عیسیٰ کی موت جب ثابت ہوگی 30 آیتوں سے تیرا عقیدہ ختم ہوگا۔ وہ کہے گا الو کے پٹھے، موت تو میں بھی مانتا ہوں کہ عیسیٰ مرا تھا، 3 دن قبر میں رہا تھا، پھر اٹھا کر زندہ ہو کر اٹھایا گیا۔ موت ثابت ہونے سے میرے عقیدے رفع نزول باطل کیسے ہوا؟ اور موت تو میں بھی مانتا ہوں، 30 آیتیں نہیں، اگر 30 پارے بھی عیسیٰ کی موت ثابت کرے تو میرا رفع کا عقیدہ تو باطل نہیں ہوتا۔ میرا تو خود عقیدہ ہے کہ عیسیٰ پر موت آئی تھی، مرا رہا تھا، اس کے بعد زندہ ہو کر اٹھایا گیا اور پھر آئے گا۔ میرا سوال ہے میرا رفع اور نزول کا عقیدہ غلط ہے تو اس کی ترجیح دکھا، موت سے ترجیح نہیں ہوتی۔ یہ بات اس کی مولانا صحیح ہے، موت ثابت ہونے سے عیسائی کے عقیدے پر کیا زد پڑتی ہے؟ عیسائی تو خود مانتا ہے عیسیٰ پر موت آئی تھی، وہ تو موت کے بعد رفع نزول کا قائل ہے۔ اس کا سوال تو ہے کہ میرا رفع نزول اگر غلط ہے، جس طرح تمہارا قرآن ماں کا تعلق ہو، ماں رفع ہو کہتا ہے، ماں صالب ہو، ماں من الہ الا اللہ، اسی طرح قرآن ماں رفع ہو کہ قرآن تو رفع ہو کہہ رہا ہے۔ موت سے ثابت ہونے سے میرا عقیدہ باطل نہیں ہوتا۔ یہ ایک جواب مرزا نے دیا۔ دوسرا جواب مرزا نے یہ دیا ہے کہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا متفق علیہ نہیں، رفع نزول کا بعضوں کا ہے اور بعضوں کا نہیں۔ 4 انجیلوں میں سے 2 انجیلیں متی اور لوقا جو صحابیوں کی ہیں ان میں یہ عقیدہ کوئی نہیں، اور جو تابعین کی ہیں ان میں ہے۔ یہ عقیدہ متفق علیہ نہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ تم نے مان لیا کہ بعضوں کا عقیدہ ہے، پھر وہی سوال، اگر بعضوں کا ہے تو غلط ہے یا صحیح؟ اگر غلط ہے تو تردید کرنی تھی یا تائید کرنی تھی؟ بعضوں کا تو مانتے ہو، یہ جو تثلیث، الوہیت، ابلیت کے عقیدے، وہ بھی کسی کا کوئی کسی کا کوئی، وہ بھی متفق علیہ نہیں۔ اگر ان باطل عقائد کی قرآن نے تردید کی ہے تو یہ تم اگر مانتے ہو کہ رفع نزول کا عقیدہ متفق علیہ نہیں، بعضوں کا ہے، پھر وہی سوال ہے اگر بعضوں کا ہے اور غلط ہے تو اس کی تردید آنی چاہیے یا تائید آنی چاہیے؟ پھر قرآن نے تو تردید نہیں کی، تائید کی۔ دوسرا جواب، خدا کی قدرت، سب کو سبحان اللہ۔ اب مزہ تمہیں آئے گا کوئی نہ، مزہ آتا جب کتاب میرے پاس ہوتی۔ میں آپ کو کتاب نکال کر بتاتا، جس کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ یہ عقیدہ متفق علیہ نہیں، 4 انجیلوں میں ہے یا 2 میں نہیں، اسی کتاب کے 92 صفحہ پہلے 225 صفحہ پر اسی کتاب لکھتا ہے تمام فرقے نصارہ کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ زندہ اٹھایا گیا، اور 4 انجیلوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ نعرہ تکبیر! 4 انجیلوں میں یہی لکھا ہے اور تمام فرقے نصارہ کے متفق ہیں۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، بے ایمان جھوٹے کا حافظہ کوئی نہیں۔ پہلے 92 صفحے اسی کتاب میں لکھتا ہے تمام فرقے نصارہ کے متفق ہے، اور 4 انجیلوں میں یہ لکھا ہے۔ جب وہ کہیں کہ یہ 2 میں ہے 2 میں نہیں، مارو منہ پر کہو یہ تیرے ابے نے کیا لکھا ہے، یہ پہلے 92 صفحے میں کیا لکھا ہے۔ تمام نصارہ کے فرقے متفق، اور 4 انجیلوں میں یہی ہے۔ اور میں نے اپنی اس کتاب میں 4 انجیلوں کی آیتیں لکھ دی۔ ایک کتاب ہے ایٹم بم میں، تو قدر کا نہیں اس کتاب دی، مفتی صاحب نے قدر نے چھپوا چڈی، اگو تسی لیندے کوئی نہیں، کسے خریدی ہے اور کسی نے خریدی ہے، 2000 انہیں چھپوائی ہے۔ یہ کتاب پڑھو، میں ابھی آپ کو کوئی چند باتیں ذکر کر رہا ہوں، سب باتیں اس میں ہم نے لکھی ہیں۔ میں نے اس میں 4 انجیلوں کے حوالے لکھ دیے، متی، لوکا، یوحنا، مرکو، 4 میں حضرت عیسیٰ کا رفع موجود ہے۔ اور یہ حوالہ بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ تمام فرقے نصارہ کے اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ 3 دن مرا رہا تھا اور پھر زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اور اسی طرح آسمان سے آئے گا۔ اب مرزا کے دونوں جواب ختم ہوئے یا نہیں؟ آپ کا سوال پھر اپنی جگہ پر قائم ہے یا نہیں کہ یہ عقیدہ عیسائیوں کا ہے
رفع نزول کا چاروں انجیلوں میں ہے، تمام عیسائی متفق ہیں۔ اگر یہ غلط ہے اس کی تردید دکھاؤ، ہم تائید دکھاتے ہیں، تم تردید دکھاؤ۔ قیامت تک کوئی قادیانی رفع نزول کی تردید قرآن کی آیت تو کیا حدیث بھی نہیں پیش کر سکتا۔ حضرات محترم، یہ علمی بحث ہے رفع نزول کی، اس پر میں نے آپ کو 2-4 بنیادی باتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ عقیدہ متفق علیہ ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، اور مرزا قادیانی 52 سال تک اس عقیدے پر قائم رہے اور اس عقیدے کی تشریح کرتا رہا، اور اس کتاب میں ثابت کیا قرآن کی آیتوں سے، جو کتاب حضور کی خدمت میں پیش ہوئی، اس کا نام قطبی رکھا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ کہی کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے قبل ایک شرط رکھو کہ جناب وفات مسیح یا حیات مسیح پر یا اجراء نبوت بات کرنے سے قبل ہماری ایک شرط مان، تمہارا مانا ہم نہیں مانتے، ہمارا تم نہیں مانتے، لہذا کوئی ثالث مقرر کرو۔ 13 صدیوں کے مجددین جن کو تم مانتے ہو، جن کی فہرست اس کتاب میں ہم نے لکھی ہے، ان میں سے ایک رکھو، 2 رکھو، 4 رکھو، جو مرضی ہے، ہم بھی ان کی تفسیر پیش کریں، تم بھی یہ شرط منواؤ۔ یہ وہ نہیں مانیں گے نہیں، بات ہی کوئی نہیں ہو۔ تیسری بات، اگر بات آ جائے تو اس کا عنوان بدلو، عنوان بجائے موت حیات کے رفع نزول رکھو۔ موت حیات عنوان غلط ہے۔ اگر رفع نزول ثابت، حیات ثابت، رفع نزول ثابت نہیں، موت ثابت۔ چوتھی بات میں نے آپ کو یہ کہی جو سب سے اہم مضبوط بات ہے یاد رکھنے کی، ہر منکر مسیح سے جو عیسیٰ کا رفع نزول کا منکر ہو پر قرآن کو مانتا ہو، اس کو قرآن حکم بن کر آیا ہے، قرآن ہر باطل عقیدے کا رد کرتا ہے۔ ہم باقی عقائد تمہیں دکھاتے ہیں، تم کہتے ہو رفع نزول کا عقیدہ باطل ہے، ہمیں قرآن سے اس کی تردید دکھا جو قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا۔ تو سمجھ آئی ہے بس کر لیں۔ یہ جو ہے نا، اب آپ اگر تھکے ہوئے نہ ہوں، یہ میں نے ایٹم بم کل کر ہی رکھا ہوا ہے، موسیٰ والا، اس کا نام ہے ایٹم بم، اور دیسی نام ہے موڑی، جو میں قادیانیوں کو دیتا ہوں، اور ان کے بڑے مناظر قاضی نذیر کو پیش کی گئی ہے، اور اس پر میری ایک پوری تقریر ہے موسیٰ علیہ السلام والی۔ میرا خیال ہے اس کو کل پر رکھ دو، کیونکہ اب دیر ہو گئی ہے، پھر اس کی تشریح میں وقت لگے گا کہ موسیٰ کا حوالہ کیسا ہے، کیا ہے، ایٹم بم ہے، موڑی اعظم ہے، اس پر تو میری بڑی زبردست تقریر ہوتی، یہ میں آپ کو سنانی ہے، لیکن آج میرا خیال ہے بس کرے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو آپ نے ابھی کھانا شانا کھانا ہے، اور ان حضرات نے آرام کرنا ہے، تراویح پڑھ کر تھکے ہوئے۔ دعا کریں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا العالمین، اس قادیانی دجالی فتنے سے مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما، اس فتنے کو ملیا میٹ کر ان کے سرپرستوں کو، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کو تباہ و برباد کر۔ یا اللہ، ہم سب کو پیارے نبی کی ختم نبوت کا پیرا دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے مالوں کو، ہماری جانوں کو اپنے پیارے نبی کے دین کے لیے ختم نبوت قبول فرما۔ میری دعا کرے جو ٹوٹا پھوٹا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور مجھے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ جب تک زندہ ہوں اپنے پیارے نبی کی ختم کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹوٹا پھوٹا ہم کام کر رہے ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، آپ تمام کی طرف سے الحمدللہ میں فرض کفایہ کے طور پر حضور کی ختم کا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جو حضرات ہمارے ساتھ ہماری یونیورسٹی بن رہی ہے ختم نبوت، اس میں جو کمرے بنوا رہے ہیں، جنہوں نے 5 ایکڑ زمین دی ہے، جو ہمارے مستقل لائیو ممبر ہیں، میں ان تمام کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ جنہوں نے زمین دی ہے، جو کمرے تعمیر کرا رہے، جو ہمارے لائیو ممبر ہیں ختم نبوت کے، ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی اولادوں کو نیک فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما،
یہ ٹوٹی پھوٹی خدمت کو قبول فرما، آج جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو قبول فرما، سننے والوں کا سننا قبول فرما، ہمیں اس دجالی فتنے کا مقابلہ کرنے ہمت و توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔